آج ہم تھامس ہوبس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے اس کی پیدائش کے حوالے سے، تو تھامس ہوبس 5 اپریل 1588 کو مامسبری میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو تھامس ہوبس نے ہیرفورڈ کالج، آکسفورڈ، ایس ٹی جان کالج سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس کا جو زمانہ تھا وہ بہت ہنگاموں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں انگلستان میں مطلق العنان بادشاہت کے حامیوں اور پارلیمنٹ یا دستوری حکومت کے حامیوں کے درمیان زبردست خانہ جنگی ہوئی اور بادشاہ وقت چارلس اول کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑی۔ برطانوی پارلیمنٹ کے حامیوں کو مکمل فتح ہوئی اور انگلستان میں دستوری بادشاہت کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا اور مطلق العنان بادشاہ کے نظریے اور بادشاہ کے خداداد حق کو کلی طور پر مسترد کر دیا گیا۔ ہوبس نے خون ریزی کے سارے مناظر دیکھے اور ان کا اس کے نظریات پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا۔ اس نے مطلق العنان بادشاہت کی حمایت میں خود کو وقف کر دیا اور اس کی تائید میں جوشیلے اور زوردار پمفلٹ لکھے۔ اس کی پیدائش میں اسے 11 سال فرانس میں جلا وطنی میں گزارنے پڑے اور وہ اپنے ملک میں 1651 میں واپس آ سکا۔ بات کی جائے تو بادشاہ اول یعنی چارلس اول کے بعد اس کا جو تخت نشینی بادشاہ چارلس دوم نے جب کی تو اس نے تھامس ہوبس کو بادشاہت کی حمایت کے صلہ میں اس کی پینشن مقرر کی۔ ہوبس نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال گوشہ نشینی میں بسر کیے، لیکن اسی طرح اگر بات کی جائے تو 1651 میں تھامس ہوبس نے بک لکھی جس کا نام لیویاتھن تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کافی بکس لکھی، لیکن جو سب سے مشہور اس کی بک میں تصور کی جاتی ہے وہ یہ لیویاتھن ہی تھی۔ اگر بات کی جائے تو اس کی وفات کے حوالے سے تو 1651 کے بعد جب یہ وطن واپس آیا تو 4 دسمبر 1679 کو اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے جو نظریات ہیں وہ کافی سبجیکٹس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فلاسفی کے طور پر تو اس کو مانا ہی جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کو کلاسیکل تھیوری میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت زیادہ بکس ہیں جن کا لنک اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے اتنا ہی سیکھنا ہے۔ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم اس کی سیاسی اور فلسفانہ لحاظ سے جو خدمات تھی اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔